السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. عزیز سامعین، آج اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ لڑکیاں مرتد کیوں ہو رہی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے دین اسلام کو ایک طرف رکھ کر سوچتے ہیں کہ جب ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اس کے لیے اپنا آپ بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر آنے والی ساری مصیبتیں اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری بچی زندگی بھر اسی طرح خوشی خوشی جیے. عزیز سامعین، لیکن یہی بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ماں باپ اس کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. ماں باپ نہیں سمجھتے کہ یہ ذمہ داری صرف کھلانے پلانے نہلانے دھلانے وغیرہ کی ذمہ داری سے ہی ہاتھ اٹھانا تھا، بلکہ آج جو سب سے زیادہ خرابی آئی ہے وہ خرابی آئی ہے تربیت کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھانے پر. عزیز سامعین، 3 اسباب میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گی جس کے سبب مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں سب سے زیادہ مرتد ہو رہی ہیں. سب سے پہلی چیز، تربیت کا صحیح طریقے سے نہ ہونا. عزیز سامعین، تربیت وہ ایسی چیز ہے جو ایک مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، ایک انسان کو انسان بناتی ہے. ورنہ اگر ہم دیکھنے جائیں تو جانور بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں اور انسان بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں. جانور بھی اپنے بچوں کو کھانا مہیا کرتا ہے اور انسان بھی اپنے بچے کو کھانا مہیا کرتا ہے. لیکن جو چیز ایک انسان کو انسان بناتی ہے، جو چیز ایک مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، وہ ہے تربیت. ہمیں تربیت اپنی اولاد کی اور خاص کر لڑکیوں کی اس طرح کرنی تھی جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے قرآن میں اور حدیث کے ذریعے سے. یعنی کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہ ہو تب بھی ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ حکم دیا ہے. آج عورتیں مجلسوں میں کم بیٹھتی ہے، اسی لیے وہ خود بھی لا علم ہوتی ہے. اگر وہ خود علم والی نہیں ہوگی تو اپنے بچوں کی تربیت وہ کس طرح سے کرے گی؟ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کی تربیت غیر اسلامی طریقے سے کرتی ہیں، ان کے اندر دین کو داخل نہیں کرتی، اور پھر وہ چاہتی ہیں کہ ہماری بچی یعنی ہماری بچی اچھے اخلاق والی بنے، ہماری فرما بردار بنے. وہ لڑکی، وہ بچی، وہ کیسے فرما بردار بنے گی جبکہ اسے فرما بردار ہونے کا مطلب ہی نہیں معلوم. فرما بردار ہونا تو اللہ ہمیں سکھاتا ہے. عزیز سامعین، سب سے پہلے اسے دین نہیں سکھایا جاتا، اسے سکھایا نہیں جاتا کہ فرما برداری کیا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، موبائل کا فتنہ. لڑکیوں کے مرتد ہونے میں موبائل کے فتنے کا کتنا بڑا رول ہے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. لڑکیاں گھر میں اپنے کمروں میں بند ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فتنے میں کس طرح سے ملوث ہو رہی ہیں. سب سے پہلے یوٹیوب چالو کیا، اس میں ایک ڈرامہ چلنے لگا. ڈرامے میں ایک لڑکی ہے لیکن وہ ہیروئن ہے. اب وہ ہیروئن کیوں ہے پتا نہیں، وہ بھی وہی کھاتی ہے جو ساری لڑکیاں کھاتی ہیں، وہ بھی وہی پہنتی ہے جو ساری لڑکیاں پہنتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ہیروئن ہے. وہ اپنے آپ کو خاص سمجھتی ہے. وہ دنیا میں وہ اپنی زندگی میں چاہے جس طرح سے ہو، لیکن اب اس ڈرامے کے اندر اس کو ہیروئن دکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ڈرامے کے اندر اسی کے کردار، اسی کے نظریات کو ہمیں سمجھنا ہے، اسی کے نظریات کو ہمیں صحیح سمجھنا ہے. اب دوسری طرف ایک لڑکا بھی اسی ڈرامے کے اندر ہوتا ہے. عزیز سامعین، بہت دھیان سے سنیے، وہ لڑکا بھی اس ڈرامے کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے. وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے، کھڑکیوں سے چپکے سے پھولوں کا بوکے تھما کے چلا جاتا ہے. وہ اس کے لیے اس کے خاندان والوں سے لڑتا ہے. غرض یہ کہ اس کو اپنا سب کچھ سونپ دیتا ہے، اس کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتا ہے. اور لڑکی بے فکر ہو، اس کی طرف توجہ نہ بھی دے تب بھی وہ لڑکا اپنی پوری توجہ اس لڑکی کی طرف رکھتا ہے، یعنی کہ اسے پوری اٹینشن دیتا ہے. عزیز سامعین، اب ہم جیسی لڑکیاں جو گھروں میں رہتی ہیں، تعلیم حاصل کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوتی ہے، ہم جب اس ایسے ڈرامے کو دیکھتی ہیں تو ہم جیسی لڑکیاں، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں، لیکن ایک مثال دینے کے لیے کہ ہم جیسی لڑکیاں جب ایسی لڑکیوں کو دیکھتی ہے تو ہمارے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی ہمارے لیے بھی اس طرح کرے، کاش کوئی ہمارے لیے بھی گاڑی کا دروازہ کھولے، کوئی ہمارے
ہمارے لیے بھی بھوکے لے کر آئے، کوئی ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی لڑے، کوئی ہمارے لیے دنیا سے لڑے. اس طرح کی ہمارے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی امید کے ساتھ کچھ لڑکیاں گھر سے نکل پڑتی ہیں ایسے لڑکوں کی تلاش میں. عزیز سامعین، اسی تلاش میں جب وہ نکلتی ہیں تو پھر وہ ایسے لڑکوں کو نہ بھی پائیں تب بھی وہ اپنی تلاش کو جاری رکھتی ہے. وہ ایک لڑکے کو جانچیں گی، وہ اس طرح نہ ملا تو دوسرے کو جانچیں گی، وہ اس طرح نہ ملا تو تیسرے کو جانچیں گی. یہی وجہ ہے کہ آج یہ فتنہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک 15 سیکنڈ کے لیے، ایک 15 سیکنڈ کا شارٹ بھی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ آپ جان نہیں سکتے ہیں. اس میں 15 سیکنڈ میں دو لوگوں کی پوری زندگی بتائی جاتی ہے کہ کس طرح وہ دو محبت کرنے والے لوگ پہلے ان کے پورے خاندان والے دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب شادی کر لیتے ہیں، جب آگے بڑھ جاتے ہیں تو خاندان والے سب کچھ مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. اور ساتھ میں ایک خطرناک چیز جسے ہم میوزک کے نام سے، موسیقی کے نام سے جانتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں اتنا خطرناک میوزک لگا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. اس لڑکی کی کہانی کو اپنی کہانی سمجھنے لگتے ہیں. اس پوری ڈرامے کے اندر، فلم کے اندر، ریل، شارٹ، کسی بھی چیز کے اندر جو لڑکی کی سوچ ہوتی ہے وہ ہماری سوچ بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جب ایسی لڑکیاں ایسے لڑکوں کی تلاش میں نکلتی ہے اور ماری ماری پھرتی ہے اور پھر خار ہو کے یہ سمجھ جاتی ہے کہ ایسا تو صرف فلموں میں اور ڈراموں میں ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لڑکیاں اس سے بھی آگے نکل جاتی ہیں. جب وہ ایسے لڑکوں کو اپنے مذہب میں نہیں پاتی تو وہ غیر مسلموں میں اس کو ڈھونڈنے نکل پڑتی ہیں. عزیز سامعین، تیسری اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، جو میری نظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ بغیر کسی کا نام لیے، بغیر کسی سیاسی پارٹی کا نام لیے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں ایک گروہ جو چاہتا ہی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو ان کے دین سے نکال دے، گھروں میں محفوظ لڑکیوں کو نکال کر سڑک پر برہنہ کر دے، وہ یہی چاہتے ہیں، یہ گروہ یہ چاہتا ہے. تو اس نے ایک ذریعہ اپنایا، اور وہ دو طریقے سے. سب سے پہلے ایک ذریعہ لڑکوں کے لیے، سب سے زیادہ لڑکوں کو نشے کا عادی بنا دیا گیا. جب لڑکے نشے کے عادی بن گئے تو وہ تعلیم سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، اسلام ان کے اندر سے نکل گیا. دوسرا حربہ جو انہوں نے لڑکیوں کے لیے اپنایا وہ یہ کہ اپنی جماعت کے کچھ نوجوانوں کو بھیج کر لڑکیوں کو اسلام سے خارج کرا دیا. اور آپ کو میں بتاؤں کیسی کیسی لڑکیاں. ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی. ایک لڑکی ٹرین میں سفر کرتی ہے، عورت اس سے پوچھتی ہے بیٹا آپ نے ہندو سے شادی کیوں کی؟ کہتی ہے خالہ پسند آ گیا. یہ لڑکیوں کا جواب ہے. پوچھا اچھا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ بولتی ہے عالمہ. پوچھا آپ نے عالمہ میں مومنہ کورس کیا تھا یا عالمہ؟ کہتی ہے عالمہ. بولتی ہے 15 پارے یاد بھی ہے خالہ، حفظ ہے. 15 پاروں کی حافظہ لڑکیاں ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں. تو سوچئے کہ اس وقت ہم کتنے بڑے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں. عزیز سامعین، میری آپ سے درخواست ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، کیونکہ لڑکیاں اٹینشن سیکر ہوتی ہیں، انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہمارے ہنر کی. ضروری نہیں ہے کہ صرف ریاکاری کے لیے، بلکہ لڑکیوں کو اپنے ہنر کی تعریف سننا پسند ہوتا ہے. ماں باپ سے خاص درخواست ہے کہ اپنی لڑکیوں پر توجہ دیں، ان کے حالات کو سنیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کے مسائل کا صحیح جواب دیں. اگر آپ کو صحیح جواب نہیں آتا ہے تو اپنے عالموں سے، اپنے محلے کے اماموں سے اس بات کا حل تلاش کریں. عزیز سامعین، اس سے پہلے کہ پانی سر کے اوپر آ جائے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دجالی فتنوں، شیطانی پھندوں اور برے دوستوں سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.